اگر میرا محدث کبیر پیری مریدی میں اترا ہوتا، آج تو ایسے جبے کبے کے پیر ہیں جن کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آتی ہے، جو درود بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، انہیں تحیات بھی پڑھنے نہیں آتی ہے، جب کھڑے ہوتے نہ جانے کیا الگج ملگج بولتے ہیں۔ ایسے پیروں کے جبے کبوں کو دیکھ کر ہزاروں مرید بنتے گھوم رہے ہیں، مگر محدث کبیر جن کے شاگردوں کی تعداد آج اس وقت اگر دیکھی جائے تو اللہ کی قسم اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے اندر بر اعظم ایشیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس کے شاگردوں کی تعداد محدث کبیر کی تعداد سے زیادہ ہو۔ یہ تو علماء کی شان ہے، جس کے شاگردوں میں مفتی نہیں مفتی گر ہے، فقیر نہیں فقیر گر ہے، مفسر نہیں مفسر گر ہے، خطیب نہیں خطیب گر ہے، جس کے شاگردوں میں اساتذہ کے اساتذہ ہیں، فقیہوں کے فقیہ ہیں، مفتیوں کے مفتی ہیں۔ اگر میرا محدث کبیر پیری مریدی شروع کیا ہوتا تو اور پیروں کے مرید جاہل ہوتے، محدث کبیر کے مرید مفتی علامہ مصنف و محدث و مگر میرے محدث کبیر نے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں حضور تاجی شریعہ سے بیعت ہو جاؤ، حضور تاجی شریعہ سے بیعت ہو جاؤ، حضور تاجی شریعہ سے بیعت ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ قربانی، یہ ہے قربانی۔ اسے کہتے ہیں بے لوث عالم کا، عالم ربانی کو اسے کہتے ہیں بے لوث عالم ربانی۔ یہی وہ علماء ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، انہی کو چہرے کو دیکھنا عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا محدث کبیر، اے گھوسی والوں، تم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ میں تو ابھی کچھ دنوں سے پہلے آ رہا ہوں، مگر اللہ کی قسم محدث کبیر کے الفاظ شہروں کے فیصلے بدلتے ہیں، محدث کبیر کا حکم مسجدوں کے کمیٹیوں کے فیصلے بدل دیتے ہیں، مدرسوں کے رولز بدل دیتے ہیں۔ آؤ کرناٹکا کے اندر پھر میں تمہیں دکھاؤں کہ محدث کبیر کا حکم سب پر اتنا لازم و ضروری ہوتا ہے کہ جہاں میرے محدث نے فرما دیا ہے سب سے سب اپنا سر جھکا کر بڑے سے بڑے چمکنے والے جبوں کو انہوں نے سائز کر دیا ہے۔ محدث کبیر کا حکم آیا تو سب نے قبول کر لیا۔ آج تو کہاں نہیں گھوم رہے ہیں ایسے لوگ جو دین کی دلالی کر رہے ہیں، مگر میرا محدث کبیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے نا، اٹھائے کچھ ورق، لالا میں کچھ نرگس میں کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ ایسے ہی نہیں، میرا محدث کبیر جب کسی نے بلایا وہاں پہنچا ہے۔ یہ اپنے والد ماجد حضور صدر الشریعہ کا پرت و عتم ہے، یہ حافظ ملت کی یادگار ہے۔ آج اس وقت جو ہے خاتم الاکابرین جو کہا جاتا ہے کہ خاتم الاکابرین ہے محدث کبیر، آج روئے زمین پر اٹھاؤ لوگوں کے چہرے دیکھو، اگر کوئی اکابرین میں محدث کبیر کے باپ نظر آتا ہو تو مجھے بتا دو، میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی پر کوئی حملے کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم محدث کبیر کا ایک جملہ کتنا بڑا پیارا ہے، وقت نہیں ہے مگر ورنہ میں اس پر گفتگو کرتا۔ آج جو وسیع مصیبتیں کھڑی ہیں، جو وبا پھیلی ہے، اختلاف و انتشار کی، آج جو فکریں لگے ہیں، آج ہر جگہ فکریں جو کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی کا کوئی اپنا اسٹینڈ ہے ہی نہیں۔ ہر جگہ سوشل میڈیا، یوٹیوب پر نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ اپنا آڈیو ڈالیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ویڈیو ڈال دو تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تمہیں دینی مسئلہ چاہیے یا بولنے والے کا چہرہ چاہیے؟ محدث کبیر فرماتے ہیں کہ اگر دین کی تبلیغ قول سے ہوتی ہے تو قول بات چلاؤ اور چہرہ ہٹا دو، اور اگر چہرے سے چلتی ہے تو آواز کو ہٹا دو، چہرہ چلاؤ۔ لیکن دونوں میں سے بات تو صاف ہے کہ دین کی تبلیغ آواز سے چلتی ہے، چہرے سے نہیں چلا کرتی ہے۔ آج عالم کیا ہو چکا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے بولنے والا کیا بول رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے چہرہ اس کا کتنا خوبصورت ہے، اس نے کتنا میک اپ کیا ہے، اس نے کتنی تیاریاں کی ہیں، اس کے پگڑیوں میں کتنے پیچ ہیں، اس کے جبے کتنے بہترین ہیں۔ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن محدث کبیر نے اپنے والد ماجد کو دیکھا، محدث کبیر نے
حافظ ملت کو دیکھا ہے. حافظ ملت محدث کبیر کا چلنا، محدث کبیر کا بولنا، محدث کبیر کا انداز رسو تدریس، محدث کبیر کا تبخر، محدث کبیر کا علمی فیضان، ان کا مقام علم، ان کا تقویٰ، یہ جب ہم دیکھتے ہیں اور حافظ ملت کو پڑھتے ہیں تو مکمل حافظ ملت کا جلوہ محدث کبیر میں نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فیضان کیا سا فیضان ہے. حضور محدث کبیر جب بخاری پڑھاتے تھے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سفر سے آئے ہوئے ہوتے تھے، رات بھر پروگرام ہے، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اچانک آنکھ لگ گئی اور پھر جب آنکھ کھلی ہے تو جہاں سے چھوڑا تھا ایک حرف نہ ادھر گئے، ایک حرف نہ ادھر گئے، بلکہ وہیں سے پھر سے پڑھانا شروع کر دیا. خطابت کے دوران کبھی کبھی آنکھیں بند ہوئی. جب پوچھا گیا حضور یہ آنکھیں درمیان میں بند کیوں ہوئی؟ کہا جب میں کسی مسئلے پہ غور کرتا، حدیث کو یاد کرنا چاہتا تو مجھے بارگاہ مصطفیٰ سے فیضان ملتا. حافظ ملت کا فیضان نہ تھا، اس کے آگے ضیاء المصطفیٰ بول، مجھے فیضان وہاں سے ملتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے محدث کبیر کی زندگی کو دیکھا اور صدر الشریعہ کی زندگی کو پڑھا تو صدر الشریعہ صرف کتابوں کے لکھنے والے نہیں تھے، وہ صرف ایک مدرس نہیں تھے، بلکہ وہ جب رات میں تنہا ہوتے تھے تو اس قدر روتے تھے اللہ کا ذکر کر کے خشیت الہی میں کہ مکھیاں بھنبھنانے کی آواز آتی تھی. میں نے محدث کبیر کو کرناٹکا میں عرس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کی قسم جب دنیا کی محبت کی مذمت اور آخرت کی محبت پر تقریر کی ہے اور خود روئے ہیں، پورا مجمع رویا ہے. یہ محدث کبیر کی زبان کا اثر رہا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جب بنتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے. یہ جہاں سے گزرتے ہیں ایمان کی کھیتی اللہ لہانے لگتی ہے. میرا محدث کبیر صدر الشریعہ کا مرتبہ اعظم ہے. وہی جلوے، وہی شان، وہی عظمت ہے. ہماری جان ہے صدر محدث کبیر، ہماری شان ہے محدث کبیر. کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات میں ڈاکٹر مسلک پہ کھڑا رہنا اگر ہم نے سیکھا ہے تو محدث کبیر سے سیکھا ہے. دنیا نے جتنا ظلم، جتنی زیادتی محدث کبیر پر کی ہے کسی اور پہ نہیں کی ہے، مگر یہ پیشانی ہے جس پر کبھی بل نہیں آیا ہے. حق بولتے رہے چاہے پوری دنیا دشمن کیوں نہ ہو، کبھی پیشانی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ڈر اور خوف کے سائے میں ڈل رہے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہیں لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے مریدین نہ کٹ جائیں، کہیں ہمارا نذرانہ نہ کم ہو جائے. ہم نے مشکل گھڑیوں میں، دشمنوں کے نرغوں میں ڈٹ کر کھڑا ہونا اگر کسی سے سیکھا ہے تو محدث کبیر سے سیکھا ہے. ہزاروں مصیبتوں کے بیچ میں مسلک کی ترجمانی اگر سیکھی ہے تو محدث کبیر کی طرف سے سیکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی باتیں کے گزر جانا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ کیا یہ دونوں طرف سے مسلک اعلیٰ حضرت کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے؟ جب پہلے فتنے اٹھتے تھے میرا محدث کبیر شیر ببر بن کر میدان میں اترتا تھا. ادھر کچھ سالوں سے بڑی خاموشی دکھ رہی ہے. ایک سوال یہ ہو گیا کہ وہابی دیوبندی کا ذبیحہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو کسی نے فتوے دے دیے. میاں سارے وہابی دیوبندی کافر نہیں ہوتے ہیں. بڑی بحثیں چل رہی ہیں، بڑی فکر لگی ہوئی ہے کون وہابی کافر ہے کون نہیں ہے، کون تبلیغی کافر ہے کون نہیں ہے. کچھ تو یارانہ لگتا ہے آپ کا، اس لیے اتنی فکر لگی ہوئی ہے، بانٹنے کی کوشش کر رہے ہو. جواب تو یہ تھا کہ جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہے وہ تو کافر ہے، اور جس کی نہیں پہنچی وہ بھی گمراہ ہے. تو سارے وہابیوں کا ذبیحہ حرام ہے، کیونکہ کافر کا بھی ذبیحہ حرام ہے، گمراہ کا بھی ذبیحہ حرام ہے. جواب صاف تھا، مگر جناب نے فتوے دے دیے. سارے دیوبندی کافر نہیں ہوتے ہیں، 4 ہی پر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے. بقیہ لوگوں کے عقیدے پتہ لگاؤ. ہم نے کہا اگر اتنا یارانہ ہے تو جو وہابی گوشت کھانے جا رہے ہو جس کا، اسے تحقیق ہی کر لیتے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے. تعویلیں کی جانے لگی. میاں جب کوئی کافر نہ ہو، گمراہ ہو، ہم اسے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بڑی تعویل سوجیے آپ کو. یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ وہابیہ دیابنا پر جو کفر کا فتویٰ دیا گیا ان کے عقائد کفریہ کی بنا پر ہی کہا جا رہا ہے. تو جو کہا جا رہا ہے کہ دیوبندی کافر ہے اسی عقائد کفریہ کی بنا پر کہا جا رہا ہے. جب قوم سوال کرے تو گمراہ نہ ہونے پائے ایسا جواب دو. اگر پڑھے ہوتے حدیث ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت ہوتی، مفتی اعظم ہند کا فیضان ہوتا، صدر الشریعہ کی بارگاہ سے کشف استار دیا ہوتا، تب تمہیں کچھ سمجھ میں آتا. میرے نبی سے سوال ہو رہا ہے ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا ای الایمان افضل، کون سا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ میرے
نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر مومن من سلم المسلمون من لسانی و یدی. سائل نے سوال کیا اسلام بہتر کون ہے؟ جواب دیا مومن وہ بہتر ہے. سوال ہوا کون سا عمل کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمائی طعام الطعام کھانا کھلانا. سوال ہو رہا اسلام کون سا افضل ہے؟ جواب مصطفیٰ دے رہے ہیں کھانا کھلانا سب سے افضل عمل ہے. سوال یہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ ہم آئے ہیں بہت سے, ہمیں کوئی دین کے اہم مسائل بتا دیجئے تاکہ ہم پیچھے والوں کو بتا دیں. میرے نبی نے کہا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں, 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں. 4 چیزیں بتا دی اور آخری بات یہ بتائی کہ تم مال غنیمت سے بھی حصہ ادا کیا کرو, مال غنیمت سے ادا کیا کرو. سوال 4 کا تھا, جواب 4 ہونا چاہیے تھا, مگر میرے نبی نے سائل کی ضرورت کے مطابق, سائل کے حالات کے مطابق, سائل کو کون سا جواب چاہیے اس کے لیے بہتر کیا ہے, یہی کہ ایک مفتی کی شان ہوتی ہے, تفقہ وہیں سے نکل کر کے آتا ہے. مفتی سوال کا جواب دینے میں ایسی کوئی غلطی نہ کر رہے تھے کہ عوام اس سے گمراہ ہو جائے. جواب کیوں دیا گیا؟ ایسا جواب کیسے دے دیا گیا کہ سارے وہابی کافر نہیں ہوتے ہیں, میں اب کہہ دیے ہوتے کہ وہابیوں کا ذبیحہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہی تو فتویٰ اعلیٰ حضرت کے دور سے چلا رہا ہے. مگر کس نے جواب دیا جناب؟ کسی نے جواب دیا؟ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. کہیں پر تحقیقات رضوی جو رقیق حملے کیے جا رہے ہیں پوری جماعت خاموش ہے. کہیں پر عقائد رسول کے حملے ہو رہے ہیں پوری جماعت خاموش ہے. خدا بہتر جانے وہ کون سا خوف ہے جس کی وجہ سے ان سارے اٹھنے والے اعتراضوں کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ میرے محدث کبیر کو سلامت رکھے, پھر سے وہی جوانی کے جذبے عطا فرمائے تاکہ یہ تنہا باطل کی سرکوبی کر سکے. اور اپنے والد ماجی حضور صدر الشریعہ کا مشن ان کے ہی ذریعہ اور ان کی اولاد کے ذریعہ آگے بڑھتا رہے. شہزادیان محدث کبیر بھی ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں, ان کے بھی اب ہر ایک باکمال ہے, علم و ہنر کا آفتاب ہے. شہزادے جانشین محدث کبیر حضرت علامہ ابو یوسف جو ہے یہ جو جانشین ہیں, یوں سارے شہزادے ہمارے سروں کے تاج ہیں. محدث کبیر کے جانشین جو ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. میں تو یہی یہاں سے امیدیں لے کر کے جا رہا ہوں کہ محدث کبیر صدر الشریعہ کا وہ مشن, محدث کبیر کا وہ مشن انشاءاللہ العزیز جیسے 80 سالوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے خانوادہ امجدیہ کرتا رہا ہے آگے بھی کرتا رہے گا. وہ جھلک نظر آتی ہے ان کے اندر, انداز بھی محدث کبیر جیسا, گفتگو کا طریقہ بھی محدث کبیر جیسا, اٹھنا بیٹھنا بھی محدث کبیر جیسا. حضور حضرت علامہ ابو یوسف محمد اظہری ہے, اللہ انہیں حضور محدث کبیر نے اپنا جانشین بنایا ہے. ان کے اندر وہ خوبیاں نظر آ رہی ہیں. چنانچہ جب انتخاب محدث کبیر کا ہے تو انتخاب بہتر سے بہتر ہے, اور انہیں اب محدث کبیر کا اللہ تعالیٰ انہیں سچا جانشین بنائے, عملی اخلاقی علمی اور اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور حضرت علامہ ابو یوسف محمد کو وفد عالم پر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں عام و تام فرمائے, ان کے فیضان سے اور خانوادے صدر الشریعہ سے سب کو مالا مال فرمائے. میرے دوستوں اگر آج بھی چاہتے ہو کہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہو تو آپ صدر الشریعہ کے مشن کو اپنا لو. ہمارے علماء کو بھی وہی اپنانا چاہیے, ہمارے طلباء کو بھی وہ اپنانا چاہیے. زندگی میں کام کر کے جاؤ تاکہ زندگی دنیا ہمیشہ یاد رکھے. کسی کو ناچنے کے نام سے یاد رکھتی ہے, کسی کو گانے کے نام سے یاد رکھتی ہے, کسی کو ایکٹنگ کے نام سے یاد رکھتی ہے, مگر دنیا صدر الشریعہ کو استاذ الاساتذہ کے نام سے یاد رکھتی ہے, فقیہ آدم کے نام سے یاد رکھتی ہے, مفسر آدم کے نام سے یاد رکھتی ہے, سارے دادائے استاذ کے نام سے یاد رکھتی ہے, اور اسی نام سے محدث کبیر کو بھی دنیا یاد رکھ رہی ہے اور رکھے گی. شہزادگان محدث کبیر حضور محدث کبیر کے مشن کو لے کر آگے بڑھے ہیں. ہمیں وہی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز پھر سے جواب دیا جائے گا اور ہر باطل کی سرکوبی ہوگی. یاد رکھو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ رہا کرو. آج سے بہت پہلے کی بات ہے, ایک آیا تھا ہمارے بیچ میں طاہر القادری پاکستان کا, وہ ڈاکٹر آیا اور اس نے اپنی بڑی اچھی باتیں کہی ہیں. وہ کون لوگ تھے جو اس کے جلسے میں شریک ہو رہے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جو اس کو مجدد کہہ رہے تھے؟ آج تو مجدد کا نشان کہاں مل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بڑا علم و فضل صدر اللہ فاضل کے پاس, شیخ شیخ سنت کے پاس, حضور صدر الشریعہ کے پاس, یہ اکابر علماء ملک العلماء کے پاس, وہاں مجددیت کسی کو نظر نہیں آئی ہے. مگر اب جہاں دیکھو تہاں جس کو عربی عبارت بھی نہ پڑھنے آئے, مسئلہ
مسئلہ لکھے اور جزیہ کہیں اور نقل کرے، مارے گھٹنا پھوٹے سر، ایسے شخص کو مجدد بنانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ طاہر القادری جب کھڑا ہوا تھا تو ہمارے ہی درمیان سے جبے کبے والے اس کا سپورٹ کر رہے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ہم لوگ اس کے خلاف بولتے تو ہمارے لیے مشکلیں کھڑی ہو جاتی تھی، مگر اس دور میں بھی میرے تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے اور محدث کبیر نے کھل کر کہا تھا یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ دجال زمانہ ہے، اس سے بچ کر کے رہو۔ دنیا نے آج دیکھا اللہ والے جو کہتے ہیں وہ دلوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، دلوں کو پڑھ کے کہا کرتے ہیں۔ میرا پیغام ہے عالم اسلام کے لیے اس ذمہ دار منبر سے کہ محدث کبیر جن لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں ان سے بچ کر کے رہا کرو۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ ربی بکل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔